کنفرمیشن باعث تعصبات کی ماں کہتے ہیں ایسے، اور یہ نو ڈاؤٹ تعصبات کی ماں ہے، اور یہ ایک ایسا تعصب ہے جو ہمیں حقیقت سے پتہ نہیں کتنے درجے دوری پہ لے جاتا ہے، اور ہمیں سے مراد پوری نسل انسانی کو وہ کنفرمیشن باعث کا شکار رہی ہے، اس تعصب کا شکار رہی ہے، اور اتنی بری طرح شکار رہی ہے کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ فقط کنفرمیشن باعث کی وجہ سے، آپ کے اپنے ملک کے، پاکستان کے، اور ہمارے جو خطے کی یعنی انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے یا ہم سب کی جو مشترکہ مسائل ہیں ان میں موسٹلی جو ہے کنفرمیشن باعث سے تعلق رکھتے ہیں۔ کنفرمیشن باعث یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہر وہ آرگومنٹ، ہر وہ دلیل لے آتے ہیں جو آپ کی نریٹو کو یا آپ کی بات کو سپورٹ کرتی ہے، اور عقلی طور پہ ان تمام دلائل کو رد کر دیتے ہیں، موسٹلی شعوری طور پہ، جو کہ آپ کی اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک والدہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ فرسٹ ڈویژن لے گا۔ جب بچہ پاس ہو جاتا ہے اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے کہا نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ میرا بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے گا۔ اب ان دو رویوں میں فرق دیکھیے، یا دو جو انداز بیاں ہیں اس میں فرق دیکھیے۔ ایک ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے گا۔ آپ ان دونوں میں فرق دیکھیں، دس از کنفرمیشن باعث، کہ جو بعد میں بہت زیادہ زور دے کے آپ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس ایونٹ سے پہلے آپ نے وہ زور دے کے نہیں کہا۔ سچ اور عقلی رویوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کنفرمیشن باعث ہے، آپ کو سچ کی طرف سفر نہیں کرنے دیتی۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں آپ کو مذہب، یعنی مذہب پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ملے گی، قومیت، نیشنلزم، یا قومیتوں میں گروہ بندیاں مختلف، جس نیچر کی بھی گروہ بندی ہے، وہ سیاسی ہے یا کسی حوالے سے بھی ہے، ان میں تو ان میں ان کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نفرت کے فروغ میں کنفرمیشن باعث ایک زبردست ہتھیار ہے۔ عموماً آپ نے یہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ ایک حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس کینسر کا پیشنٹ جاتا ہے اور وہ کوئی دوائی دیتے ہیں اور وہ 15 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر اب دلائل کی باری ہے تو وہ کہے گا کہ فلاں گاؤں میں یا فلاں شہر میں وہ بندہ تھا اور میرا جاننے والا، اور اس طرح ہو گیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچانک کسی کو فالج ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں صاحب ہے جو کہ فالج کا یوں علاج کرتے ہیں، لیکن جلدی جلدی اگر ان تک پہنچ جائے فالج کا مریض تو وہ علاج کرتے ہیں یا کوئی بجلی کا جھٹکا لگاتے ہیں، تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جو حکیم ہے جس کے پاس جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے اس کا کوئی کینسر کا جاننے والا ٹھیک ہوا ہے، آپ کو اگر آبجیکٹیو سٹڈی کرنی ہے تو اس حکیم کے پاس آپ کو باقاعدہ اس کے پاس جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں ان تمام کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ایک وہ بندہ بتا رہا ہے اور کوئی 2-3 اور کوئی بندہ بتا رہا ہے، وہ بھی سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن 400 وہ بھی ہے جو اس کے پاس جا کے مر گیا، اس کی دوائی کھا کے، یا اس کی دوائی کھائے بغیر بھی، یا دوائی نے اثر کیا یا نہیں کیا، کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ جو 400 والا فگر ہے وہ ہمیشہ کنفرمیشن باعث میں نکال دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کنفرمیشن باعث میں سکسیس سٹوریز کو لایا جاتا ہے۔ یہی حالت جو ہے وہ تقریباً پیر و فقیروں کے حوالے سے ہوتی ہے، کہ اگر کوئی کسی کا، اس میں ہوتا ہی ہے بنیادی طور پہ، اس میں پیچھے باقاعدہ ایک سائنس کام کر رہی ہے، پروبیبلٹی ہے۔ 400 بندوں کو کوئی ایسی بیماری ہے تو دیر از اے پروبیبلٹی کہ 2 بندے کسی خاص سرٹن کسی وجہ سے، بایولوجیکل یا کسی بھی وجہ سے، کوئی انہوں نے ایسی چیز کھا لی ہو، مے بی 2% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک انہوں نے ہونا ہے، مطلب اگر وہ وہاں نہیں بھی جاتے تو انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، لیکن وہ 2 بندے جو بھی ہیں وہ وہاں چلے گئے، اب وہاں پہ تو ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، ان ہزاروں میں وہ 2 بھی چلے گئے، وہ 2 ٹھیک ہوئے، تو جب وہ 2 ٹھیک ہوئے تو وہ سکسیس سٹوریز یہ بتا رہی ہیں کہ حکیم صاحب سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور یہ تو کمال کا علاج کرتے ہیں۔ اور جو باقی ساری ہزاروں پیشنٹس ہیں ان کا ڈیٹا آپ کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہے گا، کیونکہ سکسیس سٹوریز کو ہمیشہ کنفرمیشن باعث، اور جو چیزیں آپ کو کنفرم کر رہی ہیں، آرگومنٹ کو جو سپورٹ کر رہی ہیں، جو کنفرم کر رہی ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، اور وہ پروبیبلٹی ہوتی ہے۔ آف کورس یہ پیر فقیر جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جعلی ہر جگہ پہ عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، دیر از اے پاسبل 1000 بندے اگر جا رہے ہیں تو اس میں 2 بندوں نے یا 3 بندوں نے کچھ سرٹن ویریبلس کی وجہ سے تو ٹھیک ہونا ہی ہے۔ وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ
سکسیس سٹوری جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوا ہے. اب اس بندے کی ساری وہ جو 1000 بندہ جس نے سفر کیا یا مر گیا یا کوئی کھپ گیا وہ اس کا ذکر نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سیاسی ایسے لیڈرشپ ہے جو کہ باقاعدہ اس حوالے سے شہرت رکھتی ہے کہ وہ بہت اچھی پیش گوئیاں کرتی ہے. کافی یعنی لیڈرز ہیں, میں نام کیا لوں. اب ان لوگوں کا آپ پورا ریکارڈ نکالیں, پورا ڈیٹا نکالیں اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ ایک تو یہ اوور دا ٹائم یہ کچھ سمجھ گئے ہیں کہ پیشن گوئی کیسے کی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی فروری چل رہا ہے, اپریل کے آخر میں کچھ دیکھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ہے پاکستان, 21 کروڑ کا ملک ہے. آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل کے آخر میں کچھ دیکھ رہا ہوں. اپریل کے آخر تک کچھ تو ہوگا اور وہ کچھ تو نیگیٹو ہوگا آف کورس, اور وہ جو بھی نیگیٹو ہوگا وہ بعد میں کنفرمیشن بائس کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کہا تھا کہ اپریل میں. اور پھر ماشاءاللہ میڈیا تو ویسے ہی آپ کو ایک بندے پہ اگر ایک ٹیگ لائن لگ جائے کہ یہ ایک بہت اچھی پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ پھر ایک شغل اس فن میں اس کو اٹھا کے بہت آگے لے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہمارے پولیٹیشینز کی جو اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں ان کی تمام پیش گوئیاں آپ دیکھ لیں, وہ ساری کی ساری ایک تو وہ آپ سیکھ گئے ہیں کہ کس طرح سے پیشن گوئی کرتی ہیں, لیکن جب وہ نہیں بھی سیکھے ہوئے تھے اور وہ بڑی ٹھا کر کے ڈائریکٹ پیشن گوئی کرتے تھے تو ان تمام کو آپ کسی بھی طریقے کوئی آپ کے پاس ایسا سورس ہے میری بات کو جانچنے کا تو آپ ایک دفعہ یہ کیجئے کہ ان کا تمام پیشن گوئیوں کا ڈیٹا نکلوائیے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سے صرف 2% یا اس سے بھی کم جو ہیں وہ کامیاب ہوئی یا وہ ٹھیک ٹھہری. وہ 2% سے کم کیوں ٹھیک ٹھہری؟ پھر سے پروبیلٹی تو ہے, تو جو پروبیلٹی ان کے ساتھ میچ کی ہے وہ 2% کی. اب وہ پوری زندگی اپنی ان 2% پیشن گوئیوں کے سہارے اپنا وہ جو بھی کاروبار ہے وہ چلائیں گے. تو اسی طریقے سے اس کا ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ استعمال ہے, نیوز کی انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہے. اگر کوئی چینل کسی خاص پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتا ہے یا اخبار, یا اگر کوئی اخبار یا چینل کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو بڑی واضح کنفرمیشن باعث نظر آئے گی کہ جو ان کے حق میں جو ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس خبر تو دونوں چینل نے دینی ہے, لیکن جو جس چینل کے نیریٹو کے حق میں ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ آپ دیکھیے, اس کی جو لفظوں کی جو بنت ہے, جو اس کے فکرے کی بنت ہے وہ بالکل اور ہوگی. ٹیلی ویژن پہ اس کا بے تحاشا استعمال ہے. سوشل میڈیا پہ تو پوچھیں ہی کچھ نہیں کہ وہ کتنا استعمال ہے کنفرمیشن بائس کا. آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے کنفرمیشن بائس. یعنی آپ کبھی اس اینک سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں, ٹی وی کو اس اینک سے دیکھنا شروع کریں, آپ سوشل میڈیا کو اس اینک سے دیکھنا شروع کریں, آپ کے پاس کوئی سٹوری لے کے آئے سکسیس سٹوری وغیرہ وغیرہ, آپ اس کو اس اینک سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ آپ کس جھوٹ کی دنیا میں رہتے ہیں. اور کنفرمیشن بائس حقیقی سچ, حتمی سچ تک پہنچنے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے. آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, تو میں حکیموں, پیروں, فقیروں, میڈیا, سیاسی شعبہ بازوں اور ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس لیول پہ. آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, ملکوں کے درمیان میں چلے جائیں, تو آپ کو تھرو کنفرمیشن بائس نظر آئے گی. پاکستان بہت اچھا ملک ہے. پاکستان کے حوالے سے وہ کیوں اچھا ملک ہے کہ فلاں گورے نے یہ کہا ہے, فلاں یورپین نے یہ کہا ہے, فلاں کسی تھائی لینڈ کے باشندے نے یہ کہا ہے, تو وہ ایک ڈیٹا آپ کو نظر آئے گا. اور وہ کون بنا رہا ہوگا؟ وہ پاکستانی بنا رہا ہوگا. لیکن کیا یہ سچ ہے؟ لیکن مجھے اگر سچ جاننا ہے تو مجھے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ سٹیٹمنٹس جو نیگیٹو ہیں وہ بھی دیکھنی پڑیں گی. لیکن جو میرے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں, اگر تو میں پاکستان کے حوالے سے کوئی برائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے پاس وہ والی سٹیٹمنٹس ہوں گی, اگر یہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہوں گی. لیکن سچائی کہاں پہ ہے؟ سچائی تو نہ یہاں پہ ہے نہ یہاں پہ ہے. یہ سچائی تو کہیں بیچ میں کہیں کوئی گرے ایریا ہے جہاں پہ مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا. آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ڈیٹا یا یہ جو انفارمیشن مجھے مل رہی ہے کیا یہ اقلوتی انفارمیشن ہے اس پورے نیریٹو کی, یا اس سے بڑی بھی کوئی پکچر ہے. اور جب آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ نہ صرف علاقائی نفرت, علاقائی تعصبات کو شکست دے دیں گے, مذہبی تعصب کو شکست دے دیں گے, آپ اس سے بھی اوپر اٹھ کے ایون قومیت اور اس سے بھی آپ اوپر اٹھ جائیں گے, اور پھر آپ ایک ہیومینٹی کی اور اس لیول پہ جا کے سوچنا شروع کر دیں گے. ملکوں میں جو پروپیگنڈا وار ہوتی ہے اس میں کنفرمیشن بائس کا ہی استعمال ہوتا ہے. تمام پروپیگنڈا وار کنفرمیشن بائس پہ چل رہی ہوتی ہے. نہ تو کوئی ملک اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ وہ خود سمجھتا ہے, نہ ہی وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ جتنے دوسرے ممالک سمجھتے ہیں. تو وہ کہیں بین میں ہوتا ہے, اور
وہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ جو اس کے مخالف ممالک ہوں گے وہ کنفرمیشن بائس لے کے سارا نیگیٹو ڈیٹا اس کے خلاف اکٹھا کر رہے ہوں گے، وہ خود اپنا پازیٹیو ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوگا. غلط دونوں ہیں. ٹھیک تو یہ بھی نہیں ہے جو اپنے لیے پازیٹیو ڈیٹا سارا اکٹھا کیے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خامیاں تو ہیں. وہ خامیاں وہ دوسرے ممالک نوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ تو صرف خامیاں نوٹ کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو سپورٹ دینے کے لیے. اس میں تو خوبیاں بھی ہیں. تو کہیں کی سچائی تو کدھر بیچ میں رہ گئی. ایک عقلی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا. وہ اگر آپ واقعی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعصبات کی اس ماں کو شکست دینی پڑے گی. تعصبات کی بے تحاشا کہ اس میں پھر کبھی بات ہوتی رہے گی، لیکن جو کنفرمیشن باعث ہے اس کی ماں ہے. جب تک اس کی ماں نہیں ماریں گے تو باقی تعصبات کیا ماریں گے. تو لیکن اس کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کسی بھی تعصب کو پہچاننے کا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تعصب یا ڈیفینس میکنزم یا کوئی بھی ہے، جب اس کو آپ پہچان جاتے ہیں رویے کے طور پہ، تو وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر اس کو ختم کرنے کا. لیکن جو پہچاننے کا مرحلہ ہے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اگر آپ اس ویڈیو کی بات دی یا اس سے پہلے اگر آپ جانتے ہیں کنفرمیشن بائس کو آپ پہچانتے ہیں تو لٹرلی آپ نے ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا. لیکن اب اگلا مائل سٹون بھی ضرور اچیو کیجیے اس کو ختم کرنے کا، کنفرمیشن بائس کو. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.